وائٹ ہاؤس کے پریس کانفرنس ہال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا. Actually got the Nobel Prize called me and said that I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That was a very nice thing to do. جب دنیا میں اس خواہش کو کہیں سیریس لیا گیا اور کہیں تمسخر کا نشانہ بنایا گیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے خواہش کی تھی کہ دنیا میں وہ واحد ایسے انسان ہیں جنہوں نے دنیا کو جنگوں سے بچایا ہے اور وہی واحد حقدار ہیں نوبل پیس پرائز کے. وقت گزرتا گیا اور ٹرمپ نے یہ خواہش کئی بار دہرائی. کئی انٹرنیشنل فورمز پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اپنی اس بات کا یا اس خواہش کا بار بار اظہار کیا اور دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی کہ وہ دنیا میں واحد نوبل پیس پرائز کے حقدار ہیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی اس خواہش کے پیچھے کچھ ملکوں نے ان کو تجویز بھی کر دیا جس میں پاکستان اور اسرائیل شامل ہیں. دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم نے آفیشیلی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نامینیٹ کیا امن کے پیس پرائز کے لیے اور پیس پرائز کی جو کمیٹی ہے اس کو لیٹرز بھی لکھے گئے تاکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انعام دیا جا سکے. اور دنیا بھر میں یہ تبصرے جاری تھے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انعام ملے گا یا نہیں ملے گا, کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کے واقعی حقدار ہیں یا نہیں ہیں. لیکن دنیا اس وقت حیران ہو گئی جب ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے وینزویلا کی ماریا کورینا میچاڈو کو امن کا نوبل پرائز دیا گیا. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دنیا کے طاقتور ملک کے طاقتور صدر کو یہ انعام کیوں نہیں ملا اور ایک ترقی پذیر ملک کی ایک عام خاتون نے نوبل امن پرائز جیت لیا. ماریا کورینا وینزویلا کی بہادر اپوزیشن لیڈر خاتون ہیں. وہ کئی برسوں سے اپنے ملک میں جمہوریت, آزادی اور انسانی حقوق کی جنگ لڑتی آ رہی ہیں. نوبل کمیٹی نے ان کی جمہوری جدوجہد اور انسانی حقوق کے لیے پرامن کاوشوں کے سلسلے میں نوبل پرائز فار پیس ایوارڈ کیا. To award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. اور دوسری جانب ٹرمپ کا یہ موقف تھا کہ اس نے روس اور یوکرین کا تنازع حل کرنے کی کوشش کی, مشرق وسطیٰ کو جنگوں سے بچایا, اسرائیل, بحرین اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے درمیان امن معاہدہ کروایا اور ان کا یہ کلیم تھا انہوں نے دنیا کو 7 سے 8 ایسی خطرناک جنگوں سے بچایا ہے جس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی حالیہ جنگ بھی شامل تھی. اور اسی بیس پر وہ چاہتے تھے کہ پیس پرائز ان کو دیا جائے, مگر نوبل کمیٹی نے اپنا فیصلہ وینزویلا کی خاتون رہنما کے حق میں کیا. اس فیصلے کے بعد جو ٹرمپ کے حامی ہیں پوری دنیا میں انہوں نے کمیٹی کے اس فیصلے پر سخت تنقید کی. لیکن دوسری طرف ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوبل کمیٹی نے طاقت کی بجائے حوصلے کو پیس پرائز دیا اور طاقتور کی بجائے حق پر ڈٹے ہوئے ایک کمزور شخص کو فوقیت دی گئی. اس کہانی سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کامیابی, انعام یا کوئی ایسا ریوارڈ وہ صرف دولت, طاقت یا سیاست سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس کے پیچھے ایک جمہوری جدوجہد کا بھی ہونا ضروری ہے یا کم از کم ایسی کاوشیں ہوں جہاں دنیا کی میجورٹی ان کو تسلیم کرتی ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نوبل امن کمیٹی کا یہ فیصلہ درست ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بجائے وینزویلا کی خاتون کو انعام دیا جائے؟ تو آپ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے اور عالمی سیاست پر ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب, فالو کر لیں. شکریہ.